الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کے مہینوں کی طرف اگر غور کیا جائے تو اس کا آخری مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور اگر اسلامی سال کے ابتدا کے پہلے مہینے کی طرف غور و فکر کیا جائے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی یہ مہینہ یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ دونوں کے اندر چاہے وہ سال کا آخری مہینہ ہو ذوالحج کا ہو یا سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہو، یہ دونوں مہینے ہمیں اس بات کا پیغام، ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو بچانا اگر ممکن ہے تو وہ مرد انسان یعنی مومن کی قربانی کے اندر اللہ نے وہ راز چھپا رکھا ہے کہ قربانی ہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور قربانی ہی کے ذریعے دین کو بچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج محرم الحرام کے مہینے سے، کیونکہ یہ مہینہ خاص طور کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے خاندان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت زیادہ مقام اور شان عطا فرمائی کہ وہ صرف نواسہ رسول ہی نہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، لیکن بعض افراد ان کی شہادت کو اس طرز کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہی ہے کہ صرف مظلومانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ تھی، ان کے خاندان کی قربانی، ان کے خاندان کی شہادتیں مظلومانہ تھیں، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر بھی کئی ایسی شہادتیں گزری ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنے سے انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان شہادتوں میں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت نہیں ہے؟ اگر 3 دن کے پیاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سب مظلوم سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت مظلومانہ ہے، تو 40 دن تک پیاسے رہنے والے حضرت عثمان کی شہادت کو مظلومانہ شہادت کیوں نہیں کہا جاتا؟
نہ کبھی اس بات کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، نہ کسی اور طریقے سے اس بات کے اوپر روشنی یا وضاحت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر اگر شہادتوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی کہ غزوہ احد کے اندر نہ کہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مظلومانہ شہادت کے اوپر یہ الفاظ بیان کیے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے چچا حضرت حمزہ کے بدن کے ٹکڑے غزوہ احد کے میدان یعنی میدان احد کے اندر پڑے رہنے دوں۔ ہاں جی، چرند آئیں پرند آئیں ان ٹکڑوں کو نوچنے، کل قیامت کے روز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا مقدمہ لڑوں گا کہ میرے چچا کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو بہرحال اسلام کی تاریخ کے اندر بہت ساری شہادتیں مظلومانہ شہادتیں ہیں، اور ان شخصیات نے اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے۔ چنانچہ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر، کیونکہ جس وقت ہم تاریخ کے اندر جاتے ہیں کہ تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ کے جو کتاب ہوتی ہے نا، اس کے اوراق ایک کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ورق کے اوپر اس کا تذکرہ کچھ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی شخصیت کو اگر آپ نے پرکھنا ہے، صحابہ کرام کے معیار کو اگر ہم نے دیکھنا ہے، تو پھر تاریخ کے ورقوں کے اوپر نہیں بلکہ قرآن کی آیات کے اندر اور نبی کے فرامین کی روشنی کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت، ان سے عقیدت، ان کا احترام، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے اوپر راضی ہو چکا ہے۔ قرآن نے جو تمام اصحاب پیغمبر کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہو چکا ہے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر فاروق ہوں، وہ حضرت عثمان ہوں، وہ حضرت علی مرتضیٰ ہوں، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں قرآن ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو کا اعلان کر رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صحابی رسول ہیں تو کیا ان کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے؟ تمام اصحاب پیغمبر کے بارے کے اندر پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی۔ ہم خطبے کے اندر یہ حدیث پڑھتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یا اللہ کس چیز سے ڈرے؟ فرمایا فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے کے اندر۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے وہ عمر ہوں، چاہے وہ عثمان ہوں، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، چاہے وہ حضرت حسن ہوں، چاہے وہ حضرت حسین ہوں، ہاں جی وہ اہل بیت ہوں، کوئی بھی صحابی ہے اس سے محبت دراصل پیغمبر سے محبت ہے، اور کسی صحابی سے بغض رکھنا دراصل وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنا ہے، کیونکہ وہ میرے پیغمبر کی تربیت یافتہ ہیں۔ ان کے اوپر تنقید دراصل تربیت کرنے والے کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ان کی ذات کے اوپر حرف اٹھانا دراصل ان کی تربیت کرنے والے کی ذات کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور میرے پیغمبر کے جتنے بھی یار ہیں، جتنے بھی جانثار ہیں، اللہ نے سب کو رضی اللہ عنہم و رضو کہہ کر ان کو پاک، صاف اور مبرہ قرار دے دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے پیغمبر کے جتنے بھی جانثار ہیں وہ سب پاک ہیں، سب یار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حق کے اوپر ہیں۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونچی شخصیت والے، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا کہ صحابی رسول بھی ہیں، نواس رسول بھی ہیں، جگر گوشہ بطول بھی ہیں، اتنی شان والے کہ اگر ان کے نانا کی طرف دیکھا جائے تو وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اگر دیکھا جائے ان کی والدہ کی طرف تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں،
ہاں جی، اگر باپ کی طرف دیکھا جائے وہ حیدر قرار ہے، تو پھر ایسے گھرانے کے اندر تربیت پانے والا یقیناً اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا کہ سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ کیوں نہ ان کو مقام حاصل ہو جو اس حال کے اندر تربیت پانے والے ہوں، جو اتنے عظیم گھرانے کے اندر پرورش پانے والے ہوں، جن کا نانا بھی بے مثال، ماں بھی بے مثال، والد بھی بے مثال۔ ہاں جی، آج یہ بات آ کے تقسیم کر دی جاتی ہے اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے اندر، اور دیکھو بھائی ہر ایک کی اپنی عزت ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی شان کو بیان کرتے ہوئے دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں، یہ یہودیت کا فعل ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے خدا کا بیٹا قرار دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ جس طرح تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام ان کے ساتھ عقیدت، احترام، ان کے اوپر ایمان لانا، ہاں جی، یہ شریعت محمدیہ کا پیغام ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں ان کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ پیش آنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضرت ابو بکر کی شان کو بیان کرے اور دوسرے پہلو کے اندر حضرت علی کے اوپر تنقید کرے، کسی کو حق نہیں ہے۔ تمام اصحاب پیغمبر نفس ایمان کے اندر برابر ہیں، یہ الگ بات ہے کسی کو دربار مصطفیٰ سے صدیق اکبر کا لقب مل گیا، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو فاروق اعظم کا لقب مل گیا، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس عثمان کی حیا کیوں نہ کروں جس کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سیف اللہ کا لقب مل گیا، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نفس ایمان میں سب برابر، باقی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ شان ہے، چاہے وہ اصحاب پیغمبر ہوں، وہ اہل بیت ہوں۔ اب اہل بیت کے اندر بھی آگے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ چند ہستیاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، بھائی یہ تاثر غلط ہے۔ قرآن نے ازواج پیغمبر کو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، 22واں پارہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن نے ازواج پیغمبر کو یعنی نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کو کہا ہے یہ اہل بیت ہیں۔ پھر ایک موقع کے اوپر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قریب کر کے کہا کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل فرما لے۔ تو کچھ کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، اور بعض ہستیوں کو نبی کے فرمان نے کہا یہ اہل بیت ہیں، ان کے ماننے کے اندر کسی قسم کا کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے عقیدت و احترام اور محبت ہمارا ایمان ہے، کیوں ان کے ذریعے، ان کی قربانیوں کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی سی بات، یہ نقطہ یہ سمجھیں کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ پیغمبر ہوں، اب عام ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ بیٹی کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی کیا ہوتی ہے؟ خدا کی رحمت ہے۔ اب فاطمہ تو میرے پیغمبر کی بیٹی ہے نا، جو خود رحمت ہے، اور جس کی وہ بیٹی ہے وہ خود رحمت للعالمین ہے۔ ہاں جی، پھر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیک بیوی ہے وہ اپنے خاوند کے آدھے ایمان کی وارث ہے، تو اب دیکھا جائے یہ خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نیک پاکیزہ بیوی ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہاں جی، یہ کس کے ایمان کی وارث بن رہی ہیں؟ حضرت علی کے ایمان کی، جو کہ خود کامل ایمان والے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہی عورت اگر ماں کے روپ کے اندر ہوتی ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو اب دیکھو وہ ماں جو فاطمہ ہو، جس کے قدموں تلے جنت ہو، تو آگے اس کی اولاد کی تو شان دیکھو کہ وہ خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کی اپنی شان، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو پتہ نہیں حضرت حسین کی کوئی شان نہ تھی۔ یہ بات غلط ہے۔ واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، ہاں جی، واقعہ کربلا کے اندر کئی قسم کے تناظر پائے جاتے ہیں، کئی قسم کی اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ہاں جی، ہر گروہ اپنے ذہن و اپنی سوچ سمجھ کے مطابق لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، قسم باخدا ہمارا یہ ایمان ہے، واقعہ کربلا کا ہونا یہ حضرت حسین کے لیے ایک الگ اعزاز ہے۔ اگر یہ واقعہ کربلا نہ بھی ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا یہ مقام کم تھا؟
کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ ہاں جی، صحابی رسول کا مقام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے مجھ کو ایمان کی حالت کے اندر دیکھا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ کیا یہ حضرت حسین کے لیے ہمیں وہ تاریخ کی کتابیں ڈھونڈنی پڑے گی؟ نہیں بھائی، کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں نواسہ ہوا ہے، ہاں جی، حضرت حسن کا تذکرہ ہوا، آپ گئے، میرے پیغمبر نے آپ کے کانوں میں اذان پڑھی، ہاں جی، میرے پیغمبر نے اپنے لعاب کی گٹھی حضرت حسن کے منہ میں ڈالی۔ اسی طرح حضرت حسین کے بارے کے اندر بھی آتا ہے، جس وقت آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں نواسہ ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے ان کے کانوں میں بذات خود اذان دی اور آپ کو اپنے لعاب کی گٹھی دی۔ تو کیا حضرت حسین کے لیے کیا یہ ایک اعزاز کی بات نہیں ہے؟ ہاں جی، آج کسی کے ہاں بیٹا ہو، آج کسی کو اللہ اولاد سے نوازے تو وہ کہتا ہے محلے کے اندر میں کسی نیک آدمی کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں وہ کانوں کے اندر اذان دے۔ اب دیکھیں یہ نواسہ رسول ہے، اذان دینے والا پیغمبر خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو کتنا مقام ہے کہ حضرت حسین کے کانوں میں پہلے دن اگر اذان کی آواز پہنچی ہے تو وہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے۔